اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن اسحاق کہتے ہیں جب ذی القعدہ کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا اور لوگوں کو تیاری کے لیے حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25ویں ذی القعدہ کو حج کے لیے سفر کیا اور مدینہ میں ابو دجانہ سعدی کو حاکم مقرر فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مقام صرف میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا جس کے پاس قربانی نہ ہو وہ عمرہ کا احرام باندھ لے، اور یہیں مجھ کو ایام آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور میں رو رہی تھی اور انہوں نے کہا اے عائشہ کیا ہوا، تم کو ایام آ گئے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرماتی ہیں اس وقت میں یہ کہہ رہی تھی کہ کاش اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ آتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، جو حاجی کرتے ہیں وہی تم بھی کرنا، فقط بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب لوگ مکہ میں آئے تو جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا سب نے احرام کھول دیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورتوں نے بھی عمرہ ہی کیا۔ پھر جب قربانی کا دن ہوا تو گائے کا بہت سا گوشت میرے گھر آیا، میں نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے گائے ذبح کی ہے۔ پھر جب لیلۃ الحجہ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو میرے پاس مقام نعیم سے عمرہ کے لیے بھیجا، اس عمرہ کے بدلے میں جو مجھ سے فوت ہو گیا تھا۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عورتوں کو عمرہ کر کے احرام کھولنے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احرام کھولنے میں آپ کو کیا چیز مانے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قربانی اپنے ساتھ لایا ہوں، ان کو ذبح کر کے احرام کھولوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کی طرف بھیجا تھا، وہاں سے واپس آتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے پہلے سے آئے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کو دیکھا تو انہوں نے احرام کھول دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی، تم نے ابھی سے احرام کھول دیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کا حکم دیا، ہم نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ جب اپنے سفر کے حالات بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جا کر طواف کرو، اور جیسے ہی اور لوگوں نے احرام کھول دیا ہے تم بھی کھول دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ نیت کی تھی کہ اے اللہ میں وہ احرام باندھتا ہوں جو تیرے نبی اور تیرے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس قربانی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا قربانی تو نہیں ہے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قربانی میں ان کو شریک کیا اور یہ اسی احرام میں ساتھ رہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احرام کھولا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اور اپنی دونوں طرف سے قربانی کی۔ تو اس طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا اور لوگوں کو مناسک حج یعنی حج کے قاعدے اور طریقے بتائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خطبہ پڑھا اور بہت سے احکامات امت کے لیے بیان فرمائے۔ چنانچہ حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگوں میری بات غور سے سنو، شاید آئندہ میں تم سے اس جگہ کبھی ملاقات نہ کروں۔ اے لوگوں تمہارے خون اور مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں، یہاں تک کہ تم اپنے پروردگار سے جا ملو۔
اسی طرح جیسے اس دن کی حرمت ہے اور اس مہینے کی حرمت ہے، اور بے شک تم اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوگے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کا سوال کرے گا، اور میں سب باتیں تمہیں بتا چکا ہوں۔ بس جس شخص کے لیے کسی کی امانت ہو وہ اس کی امانت ادا کرے، اور کوئی شخص اپنے قرض دار سے سود نہ لے، کیونکہ سود ساقط کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اور عباس بن عبد المطلب کا سود بھی ساقط اور جس قدر ہون زمانہ جاہلیت کے تھے سب ختم ہیں، اور سب سے پہلے ہون زمانہ جاہلیت کا میں ختم کرتا ہوں۔ وہ ہون رابعہ بن حارث بن عبد المطلب کا ہے، جس کو بنی حزیل نے قتل کیا تھا۔ بس یہ جاہلیت کے ہون معاف کرنے میں ابتدا کرتا ہوں۔ اور اے لوگو، اس تمہارے ملک میں شیطان اپنی پرستش کیے جانے سے نا امید ہو گیا ہے، یعنی ملک عرب میں اس کی پرستش نہ ہوگی۔ اے لوگو، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، وہ تمہاری مددگار ہیں، اپنے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتی، اور تم نے ان کو خدا کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور خدا کے کلام کے ساتھ ان کو حلال کیا ہے۔ بس اے لوگو، میرے ان احکام کو خوب سمجھو، اور میں نے تم میں ایک ایسی چیز چھوڑی ہے، اگر اس کو تم مضبوط پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ کتاب اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اے لوگو، میری ان باتوں کو سنو اور خوب سمجھ لو، اور جان لو کہ مسلمان کا بھائی ہے، سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ پس مسلمان کے مال میں سے دوسرے مسلمان کو کوئی چیز حلال نہیں ہے، سوا اس چیز کے جو وہ اپنی خوشی سے بخش دے، پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے تیرے احکامات بندوں کو پہنچا دیے ہیں؟ سب حاضرین نے عرض کیا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکامات الہی ہم کو پہنچا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو گواہ ہو جا